سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جو بھی نیک کام ہو، مزید اچھی نیتیں کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی یہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتا تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد یہ ضرور پڑھتے تھے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم بھی فرمایا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی ہیں۔ اب یہ بزرگوں کے جو انداز ہم کتابوں میں جو پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو یہ امیر علیہ سنت نے بہت تربیت اس پہ بھی فرمائی ہے کہ بدل بدل کر نماز پڑھیں۔ جیسے بعض ہمارے یہاں رائج ہے کہ فرض کے بعد تھوڑا سا پیچھے جا کر سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ جماعت ہو گئی ہے، اور دوسرا اس جگہ میں نے نماز پڑھی تو اب یہ جگہ بھی میری نماز کی گواہ ہو جائے، یہ جگہ بھی ہو جائے، تو یوں بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں کا انداز دیکھیں، انہوں نے تو ہر ستون پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جس مسجد سے گزر رہے ہیں تو حق مسجد ہے کہ کم از کم 2 رکعت اس میں نماز پڑھی جائے، تو تحیت المسجد ضرور پڑھتے تھے، دعائیں کرتے۔ تو ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز اور تلاوت قرآن سے ایسی محبت تھی کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر میں چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا ہے۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ دہن میں لا نہیں ہو
تو کفن میں لال. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب الانعام عز و جل کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سننا، اس کا سنانا، یہ سب ثواب کا کام ہے. کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو یہ حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں، یہ حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز ہوتا تھا یہ سن کر عمل کا جذبہ. تو سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. میرے آقا کا فرمان کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا. تو میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہیں بیٹھا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، قرآن پاک کیسی برکت والی، کیسی عظمت والی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ رب تعالی کا مبارک کلام ہے. اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس قرآن کی برکتیں حاصل کرتا ہے. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا پیارا اور سچا کلام ہے کہ اسے نازل فرمانے والا رب العالمین عز و جل ہیں تو لانے والے روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام ہیں. یہ کتاب عظیم جس پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے. جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے. جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ زبان عربی تمام زبانوں میں افضل ہے. اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے. اور جس رات میں نازل ہوئی لیلۃ القدر وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے. اور جن جگہوں میں اتری مکہ مدینے میں یہ نازل ہوئی وہ زمین تمام زمینوں میں افضل ہے. الحمدللہ قرآن پاک یہ وحی الہی ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ ہے.
تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مجموعہ، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ قرآن ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے کہ جو انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن یہ ایسا با وفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے، نزا و قبر و حشر میں بھی یہ قرآن وفا کا حق ادا کرے گا۔ اس قرآن میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، جس نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا گیا۔ اس قرآن کی عظمت، اس پاکیزہ کلام کی خوبیاں، اس کی شان و شوکت، اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا سنیے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اور پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 89 میں 89 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوتا ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کا عام فیضان تو عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر چیز کا بیان واضح، مگر خاص فیض خاص لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہدایت دینا اور راہ راست سیدھے راستے پر لگا دینا۔ مزید فرماتے ہیں قرآن کریم کا بیان یا ہدایت ہونا ہم لوگوں کے لیے، نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی سے سب کچھ پڑھا اور سمجھا دیا گیا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے ہدایت پر تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی روشن آیت مقدسہ سننے کے بعد ہر عقل مند شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ در حقیقت قرآن ہی کتاب ہدایت ہے۔ الحمدللہ اس حقیقت کا واضح ثبوت جس طرح آیت قرآن سے ملا، اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں یہی خوشبودار مدنی پھول ملتا ہے کہ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے حصول برکت کے لیے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا رستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، دوسری زبانیں مل کر اسے مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء بے پرواہ نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔
جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرنے والا ہوگا. جو اس کی طرف بلائے تو ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلایا گیا. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، شرف دے گنبد خضرا کے. سبحان اللہ. سنا آپ نے کہ قرآن کریم کس قدر خوبیوں سے مالا مال کتاب اور ایک مکمل کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. یقیناً یہ کلام باری تعالی ہی کا فیضان ہے کہ آج بھی اس کتاب سے رشد و ہدایت کے سرچشمے، یعنی ایسے چشمے پھوٹ رہے ہیں جو اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کی سچائی کے قائل ہیں. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اس میں غور و فکر کرنے میں مصروف ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب اس بے مثال کلام کی تجلیات معاشرے یعنی سوسائٹی پر پڑی تو اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، ہر طرف ہدایت کا نور پھیل گیا. گناہوں میں مشغول لوگوں نے جب ہدایت سے معمور آیات سنی تو فیضان قرآن سے ان کے دل روشن ہو گئے، ان کے سینوں میں خوف خدا بیدار ہو گیا. وہ نہ صرف اپنے گناہوں سے تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہوئے بلکہ مسلمانوں کے پیشوا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی راہ دکھانے والے بن گئے. جی ہاں، ایسی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں علماء نے واقعات لکھے کہ ان آیات کو سن کر فلاں فلاں بزرگ کی اصلاح کا سبب ہوا تھا. مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بہت بڑے ڈاکو تھے توبہ سے قبل، اور اتنے خطرناک تھے کہ پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ کے علاقے اس کے قریب سے گزرا، انہیں وہیں رات ہو گئی. آپ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جب قافلے کے قریب پہنچے تو بعض قافلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم اس بستری کی طرف نہ جانا ہو، کوئی اور راستہ اختیار کر لو کہ یہاں فضیل نامی ایک خطرناک ڈاکو رہتا ہے. جب آپ نے قافلے والوں کی آواز سنی تو کپ کپی طاری ہو گئی اور بلند آواز سے کہا کہ اے لوگوں، میں فضیل بن عیاض ہوں، تمہارے سامنے موجود ہوں، جاؤ بے خوف و خطر گزر جاؤ، تم مجھ سے محفوظ ہو. خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا. یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق کے مسافروں میں شامل ہو گئے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اس رات قافلے والوں کی دعوت کی اور فرمایا تم فضیل بن عیاض سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو. پھر آپ ان جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے گئے. جب واپس آئے تو کسی نے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ کنز الایمان کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. تو قرآن کریم کی آیت تاثیر کا تیر بن کر آپ کے سینے میں اتر گئی. آپ نے گریہ ازاری یعنی رونا شروع کر دیا، اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا. آپ اسی طرح روتے گئے اور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی. بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی،
چھوڑنے کی رہے آہ ناکام ہم یا الہی رہے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، تاجدار حرم یا الہی، تاجدار حرم یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کاش اس قرآن کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، ہمیں بھی اس قرآن کو سن کر رونا نصیب ہو جائے، ہم بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت سیدنا صالح موری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ستار یعنی ایک قسم کا باجا بجانے والی ایک لڑکی کسی قاری قرآن کے قریب سے گزری جو پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یہ آیت مبارکہ سننی تھی کہ لڑکی نے ستار پھینکا، ایک زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ستار یعنی وہ گانا بجانے کا جو آلہ تھا توڑ کر عبادت و ریاضت میں ایسی مشغول ہوئی کہ عابدہ و زاہدہ مشہور ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا آپ اپنے آپ پر نرمی کریں، یہ سن کر روتی ہوئی بولی کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی پل صراط کیسے عبور کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی کے گھونٹ کیسے پیئیں گے، اللہ عز و جل کے غضب کو کیسے برداشت کریں گے۔ اتنا کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش میں آئی بارگاہ خداوندی عز و جل میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے مولا عز و جل، میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی، اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت قبول فرمائے گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور کہا آہ کل بروز قیامت کتنے لوگوں کے عیب کھل جائیں گے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ایسے درد بھرے انداز میں روئی کہ وہاں موجود سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دے ایسی ادا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، کیف ایسا دے ایسی ادا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کی تلاوت تو وہ خوش نصیب
کرتے ہی تھے, ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا. آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں. ہم تو ان بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, یہ قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے, یہ قرآن سن کر رویا کرتے تھے. ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں. تعلیم کا اگر کالم دیکھتے ہیں تو شاید ہی کسی کا خالی نظر آئے. یہ میٹرک کیا ہے تو جناب انٹر کیا ہے تو گریجویشن کیا ہے, جناب یہ تو فلاں یونیورسٹی کے طالب ہیں, انہوں نے تو فلاں کورسز بھی کیے ہیں. جیسے بھی نگران شورا نے چند دنوں پہلے اٹھایا تھا تو اٹھے تھے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی. تو یوں دنیاوی تعلیم کے لیے نہ صرف ہم خود اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ جناب ان کی جو تعلیم کا جو معاملہ ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے. شہر کے اچھے سے اچھے اسکول میں داخلے کے لیے مال بھی خرچ کریں گے, سورسز بھی استعمال کریں گے, اور الگ سے ٹیوشنیں بھی ارینج کر کے دیں گے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اتنی ساری ڈگریاں میں نے حاصل کی ہیں, دنیاوی بہت تعلیم یافتہ میں تصور کیا جاتا ہوں, مجھے فلاں لینگویجز پر بھی عبور حاصل ہے, میں نے جناب کمپیوٹر کے تو اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں, یہ سافٹ ویئر جناب میں خود بنا لیتا ہوں, اس طرح کے میرے اندر صلاحیتیں ہیں, میں نے فلاں جناب کورس کیا ہے, فلاں اداروں میں نے کام کیا, یہ ساری ایبلٹیز ہیں. لیکن سوچیں کہ کیا قرآن درست دیکھ کر بھی پڑھنا آتا ہے؟ کیا قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے؟ تلفظ کے آپ کہیں گے کہ جناب بچپن میں ہمارے گھر والوں نے سکھایا, لیکن آج جس طرح تمام قانونوں پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا کی لینگویجز استعمال کرتے کہ جناب یہاں پر ان کی گرامٹیکل کوئی مسٹیک نہ ہو, جناب اس کا جناب ادائیگی جو ہے پروناؤنسیشن یہ مضبوط ہونی چاہیے, اس طرح کا یہ معاملہ ہے, تو کیا کبھی قرآن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس کی گرامر کیا ہے, اس کو کس انداز سے ادا کریں گے؟ یعنی کل ہی کی بات ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے شرکاء کو سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کہنے کی تربیت فرمائی. السلام علیکم یہ تو عام لفظ ہے نا, کس طرح کہتے ہیں اس کے بارے میں اکثر ہمیں تربیت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کو ادا کس طرح کرنا ہے یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. تو یہ سب باتیں سن کر غور تو کریں کہ میں دنیا بھر کی لینگویجز کو مطلب ایز اے ٹیچر میں سکھا رہا ہوں, لیکن قرآن کی گرامر تو مجھے آتی نہیں ہے, قرآن کا علم تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میں نے تو اتنی ڈگریاں حاصل کی, پھر اس قرآن کو سیکھنا پھر اس کو سکھانا. یعنی اداروں میں آپ دیکھیں جو اداروں سے وابستہ لوگ بھی ہیں میرے اس بیان میں کہ جناب ان کے اپنے ادارے چل رہے ہیں, آپ سوچیں غور کریں کہ اس قرآن کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنے اس ادارے میں کتنا ٹائم رکھا ہے, کون سے مطلب قابل لوگوں کا ہم نے تقرر کیا ہے. ہم دنیاوی جیسے مثال اگر کسی کو اسکول چلانا ہے تو وہ اس بات کی تو خواہش کرے گا کہ جناب میرے پاس ایک ایسا ٹیچر آنا چاہیے جس کی لینگویج پر عبور ہو, جو انگلش بہت اچھی بولتا ہو. لیکن کیا اس ادارے والے کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھانے والے کے لیے کسی ایسے قاری کا بھی انتظام کروں جو سب سے بیسٹ ہو؟ یہ نہیں ہے. بلکہ اگر وہ دنیاوی تعلیم یافتہ آ کر 50,000 بھی مانگے گا ہم کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھانے والا قاری اگر آ کر 15,000 کہے گا تو چیخ نکلے گی 15,000 روپے. جیسے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے, اب ٹیوشن پڑھانے والوں کو 2,500 3,000 5,000 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں, اور مولانا صاحب نے اگر 500 سے 1,000 روپے یا 800 روپے کرنے کا کہا تو مولانا صاحب اتنے, تو سوچو کون کرے کہ ہم اس معاملے میں اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, کس طرف ہمارا رخ ہے. اس قرآن کی عظمتوں برکتوں کی فضیلتیں یہ کس قدر زیادہ ہیں, لیکن کیا آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے معمور ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام کرنے کا کوئی سلسلہ بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیے کہ جنہوں نے اس بارے میں فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, جسے یہ جاننا پسند ہو کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے,
تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ معیار دیا نا، چیک اینڈ بیلنس دیا۔ آج ہم غور کریں اور سوچیں کہ دن میں کتنے کتنے اخبار پڑھتے ہیں، ناول، ڈائجسٹ، یا اپنے موبائل کی میموریز کے اوپر غور کریں، اس کی بیٹریز کے استعمال پر غور کریں کہ جناب میرا کس معاملے میں کتنا استعمال ہے۔ میرا اپنے واٹس ایپ کو، اپنے دیگر کئی ایسے معاملات کو میں تو بھرپور اس کو توجہ رکھ رہا ہوں۔ کیا روزانہ قرآن کھول کر بھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے؟ جو یہاں اعتکاف والے ہزاروں معتکفین ہیں، غور کریں اور سوچیں کہ کیا یہاں رہ کر بھی ہم قرآن نہیں پڑھیں گے؟ کیا یہاں رہ کر بھی ہم قرآن نہیں سیکھیں گے جبکہ آئے سیکھنے کے لیے؟ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں اور سوچیں کہ کیا اس پورے ماہ رمضان، جس کے آج 13 روزے گزر گئے، دیکھیں تو صحیح یار، کہاں رمضان کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا، تقریباً آدھا رمضان اب گزر چکا، 13 روزے گزر گئے۔ آپ سوچیں، غور کریں، 13 روزے گزر گئے، میں نے قرآن کتنا کھولا ہے؟ گھر میں ہمارے قرآن کا اہتمام کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بچے جن کے گھروں میں روزانہ آ کر ہم نے موبائل تو دیکھا ہے، کیا ان کے ہاتھوں میں قرآن دیکھا ہے؟ کیا ہماری بچیوں نے قرآن پاک کا ختم کیا؟ ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا، روزانہ دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے پورا۔ نماز تراویح میں قرآن ہوتا تھا، عید کے دن قرآن پڑھتے تھے۔ گویا ماہ رمضان کے آتا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 62 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر میں نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ ہم عاشق امام اعظم، ہم عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم غور کریں کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے اس میں، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آتے ہیں۔ جی ہاں، ماہ رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، غلاف تبدیل ہوتا ہے۔ گھروں میں اس بات کا دستور ہے کہ ہمارے دادا اس بات کا اہتمام کرتے تھے، ارے میرے بھائی دادا سے قرآن کا غلاف نہیں بدلتے تھے، دادا قرآن بھی پڑھتے تھے۔ دادی خالی آپ کے قرآن کا غلاف نہیں بدلتی تھی، وہ قرآن بھی پڑھتی تھی، شوق ہوتا تھا۔ پہلے کے لوگوں کا اگر ہم غور کرتے ہیں، یاد کرتے تو ان کی طبیعت میں قرآن پڑھنا ہوتا تھا، اور پھر قرآن پڑھنا اور پھر اس تلاوت کو سن کر رونا، یہ سعادت کی بات ہے۔ یعنی بزرگوں کے انداز دیکھیں کہ قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھ کر اس کے معنی پر غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء آپ نے ادا کی، امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو جب اس آیت پر پہنچا یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین اگل دے گی اپنے راز، اب نماز عشاء ہو گئی اور یہ سورت پڑھی گئی جس میں قیامت کے زلزلوں کا بیان ہے، قیامت کے دن کا بیان ہے، کہ اور اس میں آخر میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ قیامت کے دن دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر گناہ کیا وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ امام صاحب نے تلاوت ختم کر دی، نماز عشاء ادا کر کے لوگ چلے گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر اپنے رب کے حضور زار و قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ مولا اپنے بندے نعمان کو بخش دے۔ قیامت کے دن پوچھنے کا بیان ہے نا، قیامت کے دن پوچھنے کا بیان ہے نا۔ آج اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد ہمارا آفیسر ہمیں فون کرتا ہے کہ جناب آئیے اپنے پورے سال کا ہمیں آڈٹ کرائیے، پوچھئے ان سے جن کا آڈٹ ہوتا ہے، پیروں تلے زمین نکلتی ہے۔
جب کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، پوچھیں ان اسٹوڈنٹس کو جن کے امتحانات ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے. صبح ہمارا امتحان ہے، صبح ہمارا امتحان ہے. اس امتحان میں ہمارا کیا بنے گا؟ اگر نتیجہ اچھا نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا دی جائے، ہمیں ادارے سے نکال دیا جائے، ہمارا سال ضائع ہو جائے. ارے سوچے تو صحیح، زندگی ہے کتنی؟ کیا معلوم آج ہی کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو. کل تذکرہ ہوا نا ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ایک معتکف صبح فجر کی سحری کی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، نماز فجر ادا کی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، سوئے تو پھر سوئے اٹھے ہی نہیں، مسجد میں انتقال ہو گیا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. لیکن غور کریں کہ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا کل کا دن اس وقت کیا ہم اپنی قبر میں نہیں ہو سکتے؟ کیا کل کی اس وقت ہمیں مرحوم نہیں کہا جا سکتا؟ پھر جو ہماری اپنی دنیاوی سوچ کے حساب سے کہ جناب آڈٹ ہوگا میں کیسے حساب دوں گا، تو کیا قیامت کے دن ہمارا آڈٹ نہیں ہوگا؟ کیا قیامت کے دن ہمارے دن رات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا دیکھا وہ نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا سنا وہ نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا بولا کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا پکڑا کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا چل کر گئے کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا. جس کو اس چیز کا خوف ہوگا اس کے بارے میں جب یہ تذکرے ہوں گے آنکھوں سے ندامت کے آنسو گریں گے، وہ روئے گا مولا ہمارا بنے گا کیا. ایک ہیڈ ماسٹر کے صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کی وقتاً فوقتاً مختلف کلاسوں میں چیزیں چیک کیا کرتے تھے، کاپیز وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ لیتے تھے اور چیک کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک کلاس میں پہنچے، طلبہ کو کاپیاں تقسیم ہو گئیں، ٹیسٹ لیا گیا، کاپیز چیک کر کے سب کو ان کی کاپی لائنوں میں دے دی اور چھڑی لے کر ڈرانے کے لیے کہ جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کو اتنی چھڑیاں پڑیں گی. اب باری باری اسٹوڈنٹ آتا کہ سر میری 4 غلطیاں ہیں، اس کو 4 اسٹک ماری جاتی ہیں. باری باری اسٹوڈنٹ آ رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ کاپی لے کر آیا. اب جیسے ہی وہ ہیڈ ماسٹر کے قریب پہنچا وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اسی حالت میں وہ کاپی اس سے گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگا سر میرا تو سب کچھ غلط ہے، میرا تو سب کچھ غلط ہے. تو خوف خدا کا حامل وہ ہیڈ ماسٹر، اس نے جب بچے کا یہ جملہ سنا اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ تم پر آخر ایسی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ تو کہا سنو تو صحیح یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تو سب کچھ غلط ہے. یہ روتے روتے عرض کرنے لگے یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا بھی تو سب کچھ غلط ہے. کہ اگر آج نمازیں پڑھ بھی رہے لیکن کسی دعوت اسلامی کے مبلغ کے بیان کو سن کر احساس ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نمازیں بھی درست نہیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھتے چلے آ رہے، لیکن اس روزوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ جب مدنی مذاکروں میں کچھ مدنی پھول سنے تو سنا کہ ہمارا تو روزہ رکھنا بھی غلط ہوا. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جناب بچپن سے ہی میں نے قرآن پڑھ لیا، میں تو اتنے قرآن پڑھتا ہوں، لیکن جب کسی قاری قرآن کو سنایا تو پتا چلا کہ ہمارا تو روزہ رکھنا بھی غلط ہو گیا. کہیں جناب زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے کے معاملات ہوئے اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تانے سنائے، کتنوں لوگوں کی دل آزاریاں کی، کس کس طرح سے اپنی زکاتوں کے ڈنکے بجائے، کس کس طرح سے ریاکاری میں پڑے. اگر ہمارا تو صدقہ خیرات زکات دینا بھی غلط ہو گیا تو یہ احساس کون پیدا کرے گا؟ اس چیز کے بارے میں کب اپنے آپ کو جگائیں گے کہ ہمارا بنے گا کیا؟ اب وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پھر اس پڑھ کر سمجھنے کے لیے اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا مدنی ماحول دیا کہ آج مکتبۃ المدینہ نے 9 جلدوں پر صراط الجنان قرآن کی تفسیر یہ ہم کو عطا فرما دی، اور 10ویں جلد بھی کل مجلس کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہی 10ویں جلد بھی تشریف لے آئے گی. تو یوں پورا قرآن پاک ماں ترجمہ تفسیر الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو تحفہ. پڑھیں اس کو، عمل کریں، دیکھیں کہ ہمارے رب عز و جل نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ماہ رمضان جس میں نیکیوں کی طرف رغبت ملتی ہے،
اصلاح کی صورت بنتی ہے. اپنے آپ کو اس بات کو تیار کیجئے کہ میں بھی انشاءاللہ درست قرآن پڑھنا سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. بہت ضرورت ہے. یقین مانے تعلیمی اداروں میں، مارکیٹوں میں، آفیسز میں، جہاں جہاں لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دن رات مگن ہے. کاش ہم درست قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اور دعوت اسلامی ظاہر ہے یہ ہر آفس میں تو مدرسہ کھولتی نہیں ہے، لیکن ہر ایک جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے، جیسا اگر یہ یہاں بیٹھے ہیں بھائی، کون کون دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے؟ الحمدللہ ہم سب وابستہ ہیں. تو ہمیں مدنی مقصد کیا ملا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس کوشش کرنی ہے. تو میں اگر دفتر میں کام کرتا ہوں، قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ لوں، ٹھیک ہے. جیسے یہاں مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے ایک ماہ کا بھی اگر اعتکاف کیا تو ایک ماہ میں آپ یہ کہو کہ مجھے تمام علوم فنون آ جائے تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچے کہ آپ کتنا پیچھے ہیں. ٹھیک ہے ڈگریاں بہت ہیں لیکن در حقیقت بہت پیچھے. تو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم، درست تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر اس کو سکھانا ہے. آپ روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کرنے، گزارنے. یا امیر علیہ سنت ہر دعوت اسلامی والوں سے، چاہے وہ داڑھی مطلب امامہ پہنتے نہیں پہنتے، جو مطلب یہ کہ مدنی حلیہ سجاتے نہیں سجاتے، آپ بھلے پینٹ شرٹ پہنتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کر آپ مدرسہ مدینہ بالغان پڑھائیں، لیکن پہلے خود سیکھیں. اس کے لیے آپ کو کوئی کورس کرنا پڑے گا. الحمدللہ مدرس کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت، مدرس کورس ہوتا ہے. اس کورس کے تحت آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں. آپ امامت کورس کریں، غالباً 3 ماہ کا کے آس پاس امامت کورس ہوتا ہے. اس امامت کورس میں آپ امامت کرانے کے اہل ہو جائیں گے. اب امامت کرانے کا اہل بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسجد کا امام بننا پڑے گا. بھئی آفس میں بھی تو ہم 4 آدمی نماز پڑھتے ہیں، آپ امامت کر بھی لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو امامت کرانا آتی ہے؟ اس کا ایک کورس ہے، یہ کورس کر لیں، آپ کو امامت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی کہ ہاں بھائی اب آپ کرا سکتے ہیں. تو اس طرح سے کورسز کریں اور آئیں آگے بڑھیں، اور اس قرآن کے فیضان کو نہ صرف خود حاصل کریں بلکہ اس کو اور آگے بڑھائیں کہ واقعی یہ امت قرآن کی تعلیم سے اس قدر دور ہے کہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ رہا تھا، جس کو امیر اہل سنت نے ہر گھر میں جاری کرنے کا جو حکم فرمایا. تو نگران شورا کا ایک مضمون ہوتا ہے اس کے شروع میں، فریاد. اس میں ہم نگران شورا لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے یورپ اور UK وغیرہ کے ممالک کے سفر پر تھا. فرانس میں میرے پاس کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے. پتہ چلا کہ عرب شریف سے ان کا تعلق ہے، یعنی عربی ہیں یہ، اور یہ یورپ میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی ان کے کچھ آبا و اجداد میں سے شفٹ ہو گئے، پھر یہ یہیں عربی رہ گئے. تو کہا دوران گفتگو، یعنی پہلے تو کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی ہیں اور یہ بھی عربی ہے، تو یوں ملاقات کر کے خوشی ہوئی. لیکن کھانے کے دوران اسلامی معلومات کی بات چیت کا سلسلہ رہا تو انہیں بتایا کہ ہم کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. تو کہا کہ مجھے حیرت ہوئی، کچھ لمحے کے لیے سکتہ آ گیا کہ یہ عربی نسل ہو کر دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو اب اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں پوری دنیا میں اس فیضان قرآن کو عام کرنے کے لیے کتنے کام کی ضرورت ہے. آج جو یہ عاشقان رسول اپنے عزم کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ میں 12 ماہ اس مدنی تحریک کے مدنی کاموں کے لیے دوں گا، کوئی وقف مدینہ ہو رہا ہے، کوئی 92 دن کے لیے پیش کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چاند رات کو میں گھر نہیں جاؤں گا بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. تو اس طرح سے ہر ایک اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں قرآن کی خدمت کیسے کر سکوں، کس طرح سے میں آگے بڑھوں، یعنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، پریکٹیکلی ساتھ دیں. اور آج میں آپ سے ایک بات کی نیت کرانے کی بھی ذہن بنا کہ نیت کریں کہ اپنے اس مدنی تحریک کے مدنی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ آفس ہے، پریکٹیکلی اپنے آپ کو کم از کم 2 گھنٹے
اپنی زندگی کا یہ روٹین بنا لیں, نیت کر لیں کہ جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ کم از کم اپنی اس مدنی تحریک کو روزانہ 2 گھنٹے ضرور دوں گا. ہاتھ اٹھا کر جس کی نیت بنتی ہو ہاتھ اٹھائے. قرآن سیکھنا سکھانا یہ دونوں ہمارا کام ہے. سنتیں سیکھنا سکھانا یہ بھی ہمارا مدنی کام ہے. علم دین حاصل کرنا, دوسروں کو سکھانا بہت ضرورت ہے. جیسے نگران شورا نے فرمایا کہ آپ سوچیں, غور کریں کہ عربی النسل, عرب شریف سے تعلق رکھنے والے, لیکن آج اپنی اولاد کو جنہوں نے تعلیم نہ دی تو یہاں تک ہوا کہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر دعوت اسلامی نے, میں نے کہا نا کہ آپ اس تحریک کے قریب آ کر دیکھیں, آن لائن مدرسۃ المدینہ کا آغاز کیا. الحمدللہ ہماری اس وطن عزیز سے تقریباً 86 ملکوں میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ دوسرے ملکوں میں کے بچوں, مدنی منوں کو, منیوں کو, بڑے اسلامی بھائیوں کو, بہنوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ بھی بنے, آپ بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں خدمات دیں, لیکن ظاہر ہے پڑھانا ہے تو پہلے پڑھنا سیکھنا ہوگا, پہلے خود اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. تو بہت کام ہے, اس کام کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھی, چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ یا 50 کروڑ ہو, اپنی دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیجیے. ظاہر اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے. جی ہاں, اپنی زکوٰۃ, اپنے مدنی عطیات. اگر اب تک دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے آپ سے رابطہ نہیں کیا, ہو سکتا ہے پچھلے سال لے کر گئے ہوں, اس بار بھول ہو گئی ہوگی, دنیا سے وہ چلے گئے ہوں گے, بیمار پڑ گئے ہوں گے, آپ کا موبائل سے نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا, تو آپ فون کر لیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آن لائن اکاؤنٹس نمبر لے لیں, آپ ڈائریکٹ ڈپازٹ کرائیں. اربوں روپے کے اخراجات, اربوں روپے کے اخراجات آپ کی اس تحریک کو, ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے. جیلوں میں دعوت اسلامی نے اسی قرآن کو پڑھانا شروع کیا. اللہ کی رحمت ہوئی, الحمدللہ جیلوں میں قیدی سزا کاٹنے آئے, دعوت اسلامی کے مبلغین نے وہاں جا جا کر ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا. یہاں تک اس کی برکتیں ملی کہ جیل میں الحمدللہ قیدیوں میں سے بعض قیدیوں نے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی. دعوت اسلامی وہاں فرض علوم سکھا رہی ہے. یعنی ایسا بھی ان آنکھوں نے دیکھا, اس قیدی کو میں جانتا ہوں, یہاں پر آئے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے شکرانے کی, کہ جیل میں انہوں نے امامت کورس کیا, جیل میں امامت کورس کیا, اور جیل کی سزا کاٹنے کے بعد جب یہ اپنے گھر گئے تو اپنے ہی علاقے کی مسجد کے امام بن گئے. تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. اس فیضان کو عام کرنے کے لیے اگر آپ کا وقت ملے گا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا, آپ کی سوچ ملے گی. آپ سوچتے ٹھیک ہے, دین کے کاموں کے لیے سوچیں, آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی سوچ کے ذریعے نیکی کے کاموں کو اور بڑھائیے اور آگے بڑھیے, تاکہ فیضان قرآن عام ہو, دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر تو پہنچائیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے, سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما, ہم قبول ہو جائیں, ہماری اولاد قبول ہو جائے, اور اس قرآن کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی